بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم تفاخر والی زندگی گزاریں، ہم بڑی عظمت و شان والی زندگی گزاریں، ہم ابدیت والی، عبودیت والی، اللہ کا بندہ ہونے والی زندگی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی ابدیت والی یعنی اللہ کا بندہ ہونے میں گزاریں۔ ابدیت اور عبودیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابدیت یعنی بندہ ہونا، اس کا مطلب ہے کسی کی تعظیم کرنا، کسی کے آگے عاجزی کرنا۔ اور ایک تعریف یہ کی گئی کہ جس کے آگے عاجزی کر رہا ہے، جس کی تعظیم کر رہا ہے، اس کو معبود سمجھے، اور جب اس کو معبود سمجھے گا تو اس کی تعظیم اور اس کے آگے عاجزی کرنے کو عبادت سمجھے گا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے دلائل النبوہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، اے عائشہ، میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ آپ نبوت کے ساتھ بندہ ہونے والا، ابدیت والا وصف رکھیں گے یا ملکیت یعنی بادشاہ ہونے والا وصف رکھیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ میں نے ابدیت کو قبول کیا کہ نبوت بھی ہو اور بادشاہی بھی ہو، اور ایسی بادشاہی جو کسی کو نہ ملے۔ یہ حضور اختیار کرتے تو اللہ عطا کرتا، لیکن نبی علیہ السلام نے ابدیت، عبد ہونا پسند کیا، نبوت کے ساتھ عبد ہونا پسند کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور بادشاہی والا وصف بھی عطا فرمایا تھا، اور پھر وہ ایسی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ ویسی بادشاہی نہ پہلے کسی کے پاس تھی، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو ہوگی۔ قیامت تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں آئے گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ہو۔ کیوں؟ دنیا کے اندر ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی انوکھی اور عجیب بادشاہی تھی کہ آپ کو اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، انسانوں پر تو تھی، آپ کی حکومت جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، کہ آپ جس طرف بھی جاتے ہوا کو حکم کرتے تو ہوا آپ کا تخت اڑا کر لے جاتے۔ آپ جب چلتے تھے آپ کے ساتھ انسانوں کا ہجوم ہوتا تھا، جنوں کا ہجوم ہوتا تھا، انسان اور جن ہاتھ باندھ کر صفوں کے ساتھ آپ کے لشکر میں شریک ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، پرندے ہوتے تھے۔ یہ ایک مشہور بات ہے، قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی بولی سمجھنے کی طاقت بھی دی ہوئی تھی۔ اور چیونٹی والا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے تقریباً 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سنی تھی کہ جب چیونٹی نے کہا تھا اپنی، یعنی چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا تھا اپنے باقی سب چھوٹی چیونٹیوں کو کہ تم سب کے سب اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں لتاڑ نہ دے۔ جی ہاں، یہاں ایک اور بات، کیونکہ جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں اور نبی ہوتا ہے وہ کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچاتے، اسی وجہ سے چیونٹی نے کہا تھا کہ وہ بے خبری میں نہ جانتے ہوئے تمہیں نقصان نہ دے دیں۔ لیکن ان لوگوں پہ تعجب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا تھا، اور ان سے زیادہ عقل والی تو یہ چیونٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے نبی اور نبی کو ماننے والے اصحاب رسول ہوں یا اصحاب سلیمان علیہ السلام ہوں، وہ کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں دے سکتے۔ انجانے میں کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے نبوت کے ساتھ
ابدیت کو قبول کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا جب معراج کروائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ بندہ تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن دنیا کے سب سے اعلیٰ حضور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عاجزی اختیار کریں، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہیں، پیار اور محبت سے رہیں، تکبر نہ کریں، لوگوں پر ظلم نہ کریں، لوگوں پر زیادتی نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہاں، جب کفار ہو، منافقین ہو، کوئی بد مذہب ہو، ان پر سختی کرنا مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور مومن نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے ہی نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ یعنی مومن پیار اسی سے کرے گا جو نیک ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اور نفرت اور دشمنی اسی سے رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔